اصل میں انسان کی جو زندگی ہے یہ بہت زیادہ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے جس کو انسان کبھی بھی سوچ نہیں سکتا کہ انسان کے ساتھ کب کیا ہو جائے۔ یہ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، آج سے کم از کم 7-8 سال پہلے کی بات ہے، جب میری زندگی میں بہت زیادہ اتار چڑھاؤ آ گیا، میری اس دواجی زندگی میں بہت زیادہ اتھل پتھل ہو گئی، اتنے مسائل کھڑے ہو گئے کہ میں جو اس دنیا سے، اس شہر سے میں اکتا گیا کہ میں نے کہا یار کسی اور جگہ چلتے ہیں۔ اتنے پرابلمز، اتنے مسئلے پیدا ہوئے۔ اب ہوا یہ کہ میرا ایک دوست تھا، وہ سرگودا میں، اس کا وہاں پہ اپنا گھر تھا، اپنا تھوڑا بہت بزنس تھا۔ اس نے مجھے آفر کی کہ آپ میرے پاس آ جائیں۔ تو میں نے کہا چلے ٹھیک ہے، میں تھوڑا بہت جو میرے پاس زیادہ سفر تھا وہ میں نے باندھا اور وہاں پہ چل دیا۔ اب ہوا یہ کہ جب میں وہاں پہ پہنچا تو کچھ دن تو میں اس کے پاس رہا، لیکن میں نے کہا نہیں یار، مجھے کوئی نہ کوئی جاب کرنی چاہیے، اس طرح کسی کے اوپر بوجھ بن کر رہنا اچھی بات نہیں ہے۔ تو میں نے نا خود ہی بڑی ادھر ادھر ٹرائی کی، بہت کوشش کی، لیکن کہیں بھی نہ مجھے جاب مل نہیں رہی تھی۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ میں نا، ایک پارک تھی چھوٹا سا، وہاں ویسے بیٹھا ہوا تھا اپنے خیالوں میں، تو میں نے کہا چلو یار یہاں بیٹھتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد نا میرے پاس ایک آدمی آیا، وہ آگے چپکے سے میرے ساتھ آ کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا پتہ نہیں، لیکن مجھے نا ایک تھوڑی سی ہلکی سی بالکل ناگوار سی بو آئی، لیکن میں نے اس کو اگنور کر دیا۔ پتہ نہیں کس چیز کی، پتہ نہیں کسی چیز کوئی ایسی، اس نے کوئی پرفیوم لگائی ہوگی یا کوئی ایسی جو مجھے یعنی کہ نہیں صحیح لگ رہی۔ بہرحال تھوڑی دیر بعد وہ مجھے مخاطب ہوا، کہتا ہے ہاں جی کیا بات ہے بھائی، آپ بڑا پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا ہاں جی بس ٹھیک ہے، لیکن آپ کون ہیں؟ ویسے ہی یار میں ذرا ادھر سے ادھر، میں نے کہا چلو بیٹھ کے ذرا آپ سے گپ شپ لگاتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ کہتا کیا کس چیز کی آپ تلاش میں ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ آپ چہرے سے مجھے نا تھوڑا سا پریشان لگ رہے ہیں۔ میں نے کہا بات بھائی یہ ہے کہ یار جاب کا مسئلہ ہے، میں ادھر ادھر کافی تلاش کر رہا ہوں لیکن کام نہیں ابھی مل رہا۔ کہتا یار ایک کام میری نظر میں ہے، اگر تم کرنا چاہتے ہو تو۔ میں نے کہا کیسا کام ہے؟ کہتے کام تو وہی آپ کو بتائیں گے، لیکن کام اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا تمہیں بتا دیتا ہوں کہ کام ہے کیا۔ وہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن اس کو، یہ اس وقت کی بات ہے جب 10,000 12,000 بھی کافی تنخواہ تھی، تو اس نے کہا وہ اس کام کے آپ کو 20,000 پہ دیں گے۔ تو میں بڑا حیران، میں نے کہا بڑی بات ہے، 20,000 تو بہت زبردست اماؤنٹ ہے۔ اس زمانے میں جو 20,000 روپیہ تھا یہ بہت اچھی اماؤنٹ تھی، لیکن مجھے تھوڑا سا تجسس بھی تھا بھئی یہ کام پتہ نہیں کیا کیسا ہوگا۔ لیکن اس نے بتایا کہ کام تو مشکل نہیں ہے، کام یہ ہے کہ تم نے نا مختلف قبرستانوں کا دورہ کرنا ہے۔ تو میں ایک دفعہ تو میں چونک گیا کہ قبرستانوں کا دورہ کرنا ہے۔ کہتا وہاں پہ نا صرف آپ نے جو کتبے ہوتے ہیں نا، کتبے، ان سے اپنے نام لکھنے ہیں، ان کی تاریخ وفات اور کب ہوئی، بس ان کا سارا تھوڑا سا بایو ڈیٹا لکھ کے نا روزانہ کے 60 70 یا 80 100 کے لکھ کے نا آپ نے بس دے دیا کرنے، یہی آپ کا کام ہے۔ لیکن اس کے لیے میں آپ کو شام کو نا اپنے باس کے پاس لے کے جاؤں گا، وہ آپ کو ساری ڈیوٹی بھی سمجھائے گا، سارا کام بھی دے گا، اور پھر انشاءاللہ دیکھنا کام صحیح ہو جائے گا۔ اب اس وقت کیونکہ مجھے ضرورت تھی اور یہ پرابلم تھی، لیکن میں نے کہا یہ کون سا چلو مشکل کام ہے، لیکن میرے ذہن میں تھوڑا سا نا کلک ہوا کہ یار یہ ہے کیا، کتبے لکھنے والا کام، کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن یہ ان کو کیا فائدہ ہوتا ہوگا اس کا۔ لیکن بہرحال میں نے کہا چلو، اب مجھے اس نے کہا رات کو 8 بجے آپ نے اس پارک کے دروازے کے اوپر آ جانا ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں پارک کے دروازے پر آ گیا، میں نے اپنے ڈاکومنٹس بھی ساتھ لے لیے۔ کہتے چلے ٹھیک، وہ اس کے پاس ایک چھوٹی سی وین تھی، کیری ڈبہ، اس میں اس نے مجھے ساتھ بٹھا لیا، بس ایسے یعنی کہ تھوڑا سا ٹوٹا پھوٹا سا تھا۔ بہرحال وہ مجھے لے کے چل پڑا، ڈرائیونگ وہ خود کر رہا تھا۔ وہ بالکل اندھیرے میں، اب لمبی سڑک تھی، پھر وہاں سے جاتے ہوئے ہم اس جگہ پر پہنچے جہاں پہ نا وہ بلڈنگیں تھی۔ تو ایک جگہ پہ نا اس نے گاڑی کو روک دیا،
اور وہاں 2 منزلہ بلڈنگ تھی. اس نے وہاں گاڑی روکی, مجھے کہا میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ, اوپر دفتر ہے. تو میں سیڑھیاں چڑھتے اوپر چلا گیا. اوپر دیکھا تو ایک ایسے بڑی سی ٹیبل جیسے یہ پڑی ہوئی ہے, یہ پڑی ہوئی تھی. اس کے پیچھے ایک موٹا سا بندہ تھا, وہ بیٹھا ہوا تھا, آگے رجسٹر بھی رکھا ہوا تھا, اور ادھر ادھر جو ہے دوسرے لوگ, کوئی ادھر آ جا رہا ہے, کوئی ادھر جا رہا ہے, کوئی سامان تھا اٹھا کے کوئی ادھر ادھر کر رہے ہیں, تو کام کر رہے تھے. تو مجھے وہ وہاں لے گیا اور اپنے باس کے سامنے پیش کر دیا. اس نے کہا جی جناب یہ آدمی ہے, یہ کام کرنا چاہتا ہے. اس نے ایسے میری طرف منہ اٹھا کے دیکھا کہ اچھا یہ کام کرنا چاہتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو بتا دیا کیا کام ہے. کہتے ہاں جی بتا دیا میں نے. ہاں بھائی اوکے ہے, بالکل کرنا چاہتے ہو, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. تنخواہ ہم آپ کو بتا دیے کتنی دیں گے, بس یہ تھوڑا سا کام ہے اور کوئی بھی کام نہیں ہے. اور روزانہ تم نے ہمیں شام کو آ کے یہاں پہ رپورٹ دیا کرنی ہے. وہ جو صفحہ آپ نے لکھا ہونا ہے سارا 2 یا 3 صفحے, وہ سارے ہمیں دیا کرنے, بس یہی کام اور کچھ نہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. اس نے مجھے اتنا موٹا سا ایک رجسٹر دے دیا کہ یہ رجسٹر لے لے اور اسی کے اوپر آپ نے لکھنا ہے. وہ رجسٹر لیا اور مجھے اس آدمی نے اشارہ کیا کہ چلیں ہم واپس چلتے ہیں. پھر اس کے ساتھ واپس چل پڑے. اس نے مجھے اسی جگہ پہ جو پارک تھی اس کے گیٹ پہ اتار دیا. تو وہاں سے میں اپنے گھر آ گیا. میں نے کہا چلو انشاءاللہ صبح سے کام سٹارٹ کرتے ہیں. اور ایک بات میں نے آپ کو بتانا بھول گیا کہ انہوں نے ایڈوانس میں مجھے 20,000 روپے دے دیے. یعنی تنخواہ جو ہے پورے مہینے بعد نہیں بلکہ ایڈوانس پہلے ہی دے دی. تو میری تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا. میں نے اپنے دوست سے کہا یار بڑا اچھا کام مل گیا, پر اس نے بھی زیادہ مجھے کچھ سے پوچھا نہیں کیا کام ہے کیسے ہے. میں نے کہا یہ چھوٹا سا کوئی مکان یا کمرہ مجھے کرائے پہ چاہیے, میں لینا چاہتا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے. ایک چھوٹا سا مجھے کمرہ مل گیا, میں وہاں رہنا شروع ہو گیا. اور اگلے دن صبح صبح میں اٹھا, رجسٹر پکڑا, اپنے پین اپنی جیب میں لگایا اور جو قریبی قبرستان تھا وہیں پہنچ گیا. اب میں ہر قبر پہ جاتا ہوں, بڑے آرام سے دیکھتا ہوں کہ وہاں بشیر احمد, ولد نذیر احمد, تاریخ وفات, یہ وہ سارا کچھ لکھا ہوا. میں سارا وہ نوٹ 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر سارے ان کے نام نوٹ کیے. تو پہلے دن تقریباً 70 بندوں کے میں نے نام نوٹ کیے. تو پھر میں تھک کے بیٹھ گیا آرام سے, میں کہ چلو کافی, آج اتنے کافی ہیں, اتنی انہوں نے کہا تھا. تو شام کو پھر میں ان کے پاس اسی جگہ پہ پہنچا. اس نے کہا اپنے شام کو روزانہ اس پارک کے دروازے پہ آ جانا ہے تاکہ آپ کو یہیں سے میں لے جایا کروں گا, یہیں پہ سارا کام ہوا کرے گا. وہ کہتا ٹھیک ہے. لو جی, ہم پھر گاڑی میں بیٹھے اور وہاں چلے گئے. اس نے دیکھا ایسے رجسٹر, وہ جو باس بیٹھا ہوا تھا اس نے وہ صفحہ ایسے پھاڑا اور رجسٹر مجھے واپس کر دیا. اگلے دن پھر تقریباً 4 دن میں نے کام کیا. 5واں دن تھا تو میں قبرستان میں اسی طرح اپنے وہ قبریں ڈھونڈ رہا تھا نام لکھنے کے لیے. تو مجھے پیچھے سے کسی نے آواز دی. تو میں نے جب آواز سنی تو پیچھے دیکھا تو ایک بزرگ تھے. ان کا بیٹا کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا بابا جی بس کام ہے چھوٹا موٹا وہ کر رہے ہیں. کہتے نہیں پھر بھی کیا کام کر رہے ہو یہ تو بتاؤ مجھے, یہ رجسٹر کیوں پکڑا ہوا ہے؟ میں نے کہا یہ میری ایک نوکری ہے, جاب ہے کہ میں صرف جو مردے ہیں ان کے جو بایو ڈاٹا ہے وہ اکٹھا کر کے دیتا ہوں. کہتے ہیں یہ کام کر رہے ہیں, یہ کون سی جاب ہوگی؟ بیٹا یہ کام تو لگتا ہے تم بھی ان کے جال میں پھنس چکے ہو. میں تھوڑا سا چونک گیا کہ یہ کون سا جال اور کس کی بات کر رہے ہیں. اس نے کہا بیٹا ان کے جال میں پہلے بھی 1-2 آدمی پھنس چکے ہیں اور وہ مر گئے ہیں, وہ نہیں بچے. میں تھوڑا سا گھبرا گیا کہ میں نے کہا یہ کیا بات ہے, مجھے تو سمجھ نہیں لگی. کہتا ہے میری بات سنو, وہ جگہ کہاں پہ ہے بتاؤ تو. کہتا ہے آج تم نے وہاں نہیں جانا, آج وہ تمہیں لینے آئے گا اس جگہ تم نہیں جانا, اور صبح میں اپنی گاڑی لے کے آؤں گا, مجھے اسی جگہ پہ لے کے جانا, پھر تمہیں دکھاؤں گا یہ اصل میں چکر کیا ہے. اچھا جی, ہوا کیا کہ اس رات میں نہیں گیا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا بھول گیا کہ میرے جسم میں ہلکی ہلکی نقاہت پیدا ہونا شروع ہو گئی, کمزور جیسے اور میرا رنگ جو ہے پیلا ہونا شروع ہو گیا, جیسے ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے خون نچوڑ لیا, ایسے عجیب و غریب سی کیفیت تھی اور بے چینی سی ہونے لگی. تو بہرحال اگلے دن وہ بزرگ ہے ان کے ساتھ میں گاڑی میں بیٹھا, اسی جگہ پہ گئے. وہ اس بلڈنگ مجھے پہچان تھی. کہتا ہے یہ بلڈنگ ہے؟ میں نے کہا ہاں جی. تو وہاں پہ بہت سارے لوگ کام کر رہے تھے, کوئی چیزیں لے کے جا رہا تھا, کوئی اندر رکھ رہا تھا, کوئی ٹرک لوڈ ہو رہے تھے, سارا کچھ تھا. تو بزرگ نے پوچھا کہ یہاں پہ یار کوئی اوپر دفتر ہے تمہاری بلڈنگ کے اوپر؟
تو وہ حیرانی کے ساتھ ایسے ہمیں دیکھنے لگا، کہتا اوپر کا دفتر کون سا ہے؟ جائیں دیکھ لیں اوپر، اوپر تو دفتر ہے ہی کیوں نہیں، وہ تو ویران، صدیوں سے پتہ نہیں کب سے ویران پڑی ہوئی جگہ۔ لو جی، وہ بزرگ کے ساتھ ہم اوپر گئے، میں نے کہا نہیں یار وہ تو آگے دفتر ہے، سارا کچھ وہاں کام کرتے ہیں۔ کہتا جاؤ، سیڑھیاں ہم چڑھے تو سیڑھیاں آدھی ٹوٹی ہوئی تھی، کہیں سے بڑی مشکل سے چڑھتے چڑھتے اوپر پہنچے، تو اوپر وہ ٹوٹا سا ٹیبل پڑا ہوا تھا، ادھر ادھر جالے لگے ہوئے ہر طرف اور عجیب و غریب سا ماحول۔ کہتے یہ دفتر ہے جہاں پہ تم رات کو آتے بایو ڈاٹا دینے کے لیے؟ کدھر ہے وہ دفتر اور سارا کچھ؟ نہ یہ تالا لگا، کچھ بھی نہیں اندر، سارا کچھ۔ میں نے کہا ہے یہ کیا ہے؟ کہتا بھائی یہ تم پھنس چکے ہو، یہ جنات کی پوری ٹیم ہے جو اس طرح انسانوں کو وہ گمراہ کرتے ہیں، ان کو اس سے کام ان کا پھر خون چھوڑتے ہیں۔ اب تم پھنس چکے ہو، لیکن بہرحال تمہیں میں کوشش کرتا ہوں تمہیں اس چیز سے نکالنے کی۔ وہ مجھے لے کے واپس آ گیا اس رات، کہتا اب جانا کوئی نہیں ہے۔ اس نے ایک مجھے نا وظیفہ بتایا، قرآن پاک کی ایک آیت تھی، وہ مجھے بتائی۔ اس نے کہا ساری رات تم نے اب اس کا ورد کرنا ہے، ساری رات ایسا ورد کرنا ہے کہ ذرا بھی، اور اس نے یہ بھی کہا کہ چاروں طرف اپنے دائرہ کھینچ لینا، وہ تمہیں تنگ بہت زیادہ کریں گے اور تمہیں بڑی مشکل سے وظیفہ پورا کرنے دیں گے، لیکن اگر کر لیا تو تم ان کے چنگل سے بچ جاؤ گے، ورنہ تمہاری خیر نہیں ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ظاہر انسان جان کس کو نہیں پیاری ہوتی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ جیسے جیسے انہوں نے کہا تھا، ایک چھری لی، چھری کے اوپر آیت الکرسی کہتے پڑھ کے چاروں طرف آپ نے دائرہ اپنے لگا لینا، اس کے بعد وہ وظیفہ شروع کر دینا۔ میں نے وظیفہ شروع کر دیا۔ آپ یقین کریں اتنے اتنے خوفناک شکلیں، چہرے میرے سامنے آتے تھے، لیکن اس لکیر سے آگے کوئی نہیں آتا تھا، اس لکیر سے پیچھے پیچھے تھے۔ تو بزرگ نے مجھے کہا تھا ڈرنا بالکل نہیں، اگر ڈر گئے یا ڈر کے آپ نے لائن سے باہر پاؤں نکال دیے یا کوئی چیز، تو وہ پھر آپ کا مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ اندر آپ کو کچھ نہیں ہوگا لیکن باہر نہیں نکل۔ خدا خدا کر کے صبح کی جب فجر کی اذان ہوئی تب میرا وظیفہ مکمل ہوا، اور تب وہ سارے جو اثرات تھے دوڑنے چیزوں کے سب آہستہ آہستہ دور ہو گئے، اور مجھے خود پتا چلا کہ میرا جسم جو ہے بالکل ہلکا پھلکا ہو چکا ہے۔ تو میں اس لائن سے باہر نکلا اور بالکل ٹھیک ہو گیا۔ یہ میری زندگی کا ناقابل فراموش واقعہ ہے جو مجھے کبھی بھی نہیں بھولتا، اس لیے مجھے یقین ہے کہ یہ چیزیں موجود ہیں، اور یہ جنات تو ایسی چیز ہے جو قرآن پاک کی جو 29ویں صورت ہے وہ نام ہی سورہ جن ہے، تو اس لیے انسان کی زندگی میں ایسے ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ تو آج میں نے آپ سے اپنی زندگی کا بالکل سچا واقعہ شیئر کیا۔